میں ہوں مدثر حسین۔ 16 فروری کو 7 شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی تمام سرحدی کراسنگز کو بند کیا ہوا ہے۔ اس سرحدی کراسنگز کی بندش کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے لوگ شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ تاہم یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ کشیدگی انتہا کو پہنچی، بلکہ 1947 میں آزادی کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات نشیب و فراز کے مسلسل عمل سے گزر رہے ہیں۔ کچھ حلقے سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ بارڈر لائن ہے جسے ہم ڈیورین لائن کہتے ہیں۔ سن 1893 میں سیکنڈ اینگلو افغان جنگ کے بعد افغان بادشاہ امیر عبد الرحمان اور برطانوی حکومت کے نمائندے سر مورٹیمر ڈیورین نے سرحدی حد بندی سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے برصغیر اور افغانستان کے بیچ ایک عارضی سرحدی لکیر کھینچی گئی جس کی طوالت 2430 کلومیٹر تھی۔ 21 مارچ 1905 کو برٹش سیکرٹری فار انڈیا سر لوئی ڈین اور نئے افغان بادشاہ امیر حبیب اللہ خان نے ڈیورین لائن سے متعلق پہلے سے طے شدہ سمجھوتے کی تجدید کر دی، اور اسی طرح غازی امان اللہ خان کی طرح امیر حبیب اللہ خان نے بھی ڈیورین لائن کو متحدہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد کے طور پر تسلیم کیا۔ 1919 میں تیسری اینگلو افغان لڑائی کے بعد کابل حکومت اور برصغیر پر قابض انگریز سرکار کے مابین مفاہمت کی کوششیں تیز ہو گئی، اور 8 اگست 1919 کو راولپنڈی میں افغان وزیر داخلہ علی احمد خان نے انگریزوں کے ساتھ ایک اور معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے میں دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں کھینچا گیا ڈیورین لائن قائم رہے گا اور برطانوی سپاہی خیبر پاس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ 3 سال کے اندر اندر دونوں فریقین معاہدے کو ختم یا منسوخ کر سکتے ہیں۔ تاہم نہ تو کابل حکومت اور نہ ہی برٹش سرکار نے اس معاہدے کو منسوخ کیا، اور یوں ڈیورین لائن ایک مسلمہ بین الاقوامی سرحد بن گیا۔ 1921 میں برطانوی ہند اور کابل حکومت نے دوستانہ کاروباری تعلقات کے فروغ کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں بھی حسب سابق ڈیورین لائن کو سرحد کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ کچھ حلقے اب یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ 1896 والا ڈیورین معاہدہ صرف 100 سال کی مدت کے لیے تھا، تاہم ابھی تک ایسا کوئی بھی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے بات واضح ہو کہ معاہدہ واقعی صرف 100 سال کے لیے تھا۔ 26 جولائی 1949 کو تقسیم ہند کے صرف 2 سال بعد افغانستان میں منعقدہ لویا جرگے نے ڈیورین لائن کو یہ کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ یہ معاہدہ پاکستان سے نہیں بلکہ برطانوی حکومت سے طے پایا گیا تھا، لہذا تقسیم ہند کے بعد یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا۔ تاہم افغان لویا جرگہ کی اس منطق کو عالمی سطح پر کوئی بھی پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات اور ویانا کنونشن میں ایک اصول ہے جسے یوٹی پوسٹیڈیٹس فورس کہا جاتا ہے۔ اس اصول کی روح سے دو طرفہ معاہدہ خود بخود جانشین ریاست کو منتقل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کی جانب سے ڈیورین لائن کی مخالفت کے سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور کابل سمجھتا ہے کہ مناسب وقت پر اس سرحدی قضیے کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے گا۔ پاکستان د فوجانو دا هڅه چې په موږ جوړنګ ومني خو افغانان بیا هم نه مني۔ لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر کسی بھی سرحدی معاہدے کو منسوخ یا مسترد نہیں کر سکتا۔ ڈیورین لائن اب اگرچہ ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، تاہم اس سرحدی لکیر نے صرف زمین کے ٹکڑوں کو تقسیم نہیں کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرحد کے آر پار بسنے والے پشتونوں کی ملی وحدت اور قومی یکجہتی کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیشنلسٹ پشتون بھی افغان عوام کی طرح اس سرحد کو دلوں پر کھینچا گیا ایک لکیر قرار دیتے ہیں۔ وکمل دا وقت پاکستان ماتي ورور کلمات حق مسؤول پاکستان ماتي ذات وار خدای دې ماجګر مشان باندې نشي مات نن دې پاوطن باندې پاتې میړانو زلمو ګور کې خوشحال خان خفا